ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بڑے برائے مہربانی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں تاکہ میں آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کے آؤں۔ آج ہم فضائل رمضان کے بارے میں بات کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، یہ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کے رات کو قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کے قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے کی پیاس نہیں رہے گی۔ محدثین رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے بعض رواں میں کلام ہے، لیکن اول دو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات معید ہیں۔ اس حدیث میں چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کے شعبان کی اخیر تاریخ میں خاص طور سے اس کا واعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینہ کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا، جس میں سب سے پہلے شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق کے سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا اشاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں قرآن مجید سن لیں پھر چھوٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں
सफ़र वगैरह या किसी और वजह से एक जगह तरावी पढ़नी मुश्किल हो, उनके लिए मुनासिब है कि अव्वल कुरान शरीफ चंद रोज़ में सुन लें ताकि कुरान शरीफ नाक़िस ना रहे। फिर जहाँ वक़्त मिला और मौका हो वहाँ तरावी पढ़ लें कि कुरान शरीफ में कुरान शरीफ भी इस सूरत में नाक़िस नहीं होगा और अपने काम का हर्ज भी नहीं होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा और तरावी का जिक्र फरमाने के बाद आम फ़र्ज़ और नफल इबादत के एहतमाम की तरफ मतवज्जो फरमाया कि इसमें एक नफल का सवाब दूसरे महीनों के फ़राइज़ के बराबर है और इसके एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़राइज़ के बराबर है। इस जगह हम लोगों को अपनी अपनी इबादत की तरफ भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि इस मुबारक महीना में फ़राइज़ का हमसे किस कदर एहतमाम होता है और नवाफिल में कितना इजाफ़ा होता है। फ़राइज़ में तो हमारे एहतमाम की ये हालत है कि सहर खाने के बाद जो सोते हैं तो अक्सर सुबह की नमाज कज़ा हो गई और कम से कम जमात तो अक्सर लोगों की फ़ौत हो ही जाती है। गोया सहर खाने का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह के सबसे ज़्यादा मुहतरम बिशान फ़र्ज़ को या बिल्कुल कज़ा कर दिया या कम से कम नाक़िस कर दिया कि बग़ैर जमात नमाज के पढ़ने को अहले रसूल ने अदाए नाक़िस फरमाया है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह इरशाद है कि मस्जिद के करीब रहने वालों की तो गोया नमाज बग़ैर मस्जिद की होती ही नहीं। मुज़ाहिर हक़ में लिखा है कि जो शख्स बग़ैर उज़र के बदून जमात नमाज पढ़ता है इसके ज़िम्मे फ़र्ज़ तो सक़त हो जाता है मगर उसको नमाज का सवाब नहीं मिलता। इसी तरह दूसरी नमाज मगरिब की भी है। जमात अक्सरों की अफ्तारों की नज़र हो जाती है और रक्ते उला या तकबीर उला का तो जिक्र ही किया है। और बहुत से लोग तो इशा की नमाज भी तरावी के एहसान के बदले में वक्त से पहले ही पढ़ लेते हैं। ये तो रमज़ान मुबारक में हमारी नमाज का हाल है जो अहम तरीन फ़राइज़ में है कि एक फ़र्ज़ के बदले में 3 को ज़ाया किया। ये तो अक्सर है, वरना ज़ोहर की नमाज तलुला की नज़र और असर की जमात अफ्तारी का सामान खरीदने की नज़र होते होते आंखों से देखा गया है। इसी तरह और फ़राइज़ पर आप खुद गौर फरमा लें कि कितना एहतमाम रमज़ान मुबारक में इनका किया जाता है। और जब फ़राइज़ का ये हाल है तो नवाफिल का क्या पूछना। इशराक और चाश तो रमज़ान मुबारक में सोने की नज़र भी भूल जाते हैं और वह भी इनका कैसे इत्तमाम हो सकता है जबकि अभी रोज़ा खुला है और आइंदा तरावी का सहम है और तहज्जुद का वक़्त तो है ही है सहर खाने का। फिर नवाफिल की गुंजाइश कहाँ। लेकिन ये सब बातें बेतहज्जुई और ना करने की हैं कि तू ही अगर न चाहे तो बातें हज़ार हैं। कितने अल्लाह के बंदे हैं कि जिनके लिए उन्हीं औकात में सब चीज़ों की गुंजाइश निकल आती है। मैंने आका हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब नूरुल्लाह मरकदा को मुतअद्दिद रमज़ानों में देखा है कि बावजूद ज़ौफ़ और पीराना साली के मगरिब के बाद नवाफिल में सवा पारा पढ़ना या सुनाना और उसके बाद आधा घंटा खाना वगैरह ज़रूरियात के बाद हिंदुस्तान में क़याम में तकरीबन 2.25 घंटे तरावी में खर्च होते थे और मदीना पाक के क़याम में तकरीबन 3 घंटे में इशा और तरावी से फरागत होती। इसके बाद आप हस्ब इख्तिलाफ मौसम 2-3 घंटे आराम फरमाने के बाद तहज्जुद में तिलावत फरमाते और सुबह से घंटा कबल सहर तनावल फरमाते। इसके बाद सुबह की नमाज तक कभी हिफ्ज़ तिलावत फरमाते और कभी वज़ाइफ में मशगूल रहते। इसफार यानी चांदनी में सुबह की नमाज पढ़कर इशराक तक मुराक़ब रहते और इशराक के बाद तकरीबन 1 घंटा आराम फरमाते। इसके बाद से तकरीबन और गर्मियों में 1 बजे तक मुज़ल मजहूद तहरीर फरमाते और डाक वगैरह मुलाहज़ा फरमाकर जवाब लिखाते। इसके बाद ज़ोहर की नमाज तक आराम फरमाते और ज़ोहर से असर तक तिलावत फरमाते। असर से मगरिब तक तस्वीर में मशगूल रहते और हाज़रीन से बातचीत भी फरमाते। मुज़ल मजहूद ख़त्म होने के बाद सुबह का कुछ हिस्सा तिलावत और कुछ कुतुबीनी में। मुज़ल मजहूद और वफ़ा ज़्यादातर इस वक्त ज़ेर नज़र रहती थी। ये उस पर था कि रमज़ान मुबारक में मालूमात में कोई ख़ास तग़य्युर न था कि नवाफिल का ये मामूल दायमी था और नवाफिल मज़कूरा का तमाम साल भी एहतमाम रहता था। अलबत्ता रकात के तूल में रमज़ान मुबारक में इज़ाफ़ा हो जाता था, वरना जिन अकाबर के यहाँ रमज़ान मुबारक के ख़ास मामूलात मुस्तकिल थे उनका एतबार तो हर शख्स से निभाना भी मुश्किल है।
حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے، اور یہ کے بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مجید بھی سنتے رہتے تھے، اور حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری قدس سرا کے یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے کے لیے 1-2 فنجان نوش فرمائیں، اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تعریفی فکرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے ہیں کہ اپنی ہمت کے موافق ان کو اتباع کیا جائے اور حت الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہے۔ جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکیں یا کھیتی پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں، اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینہ میں دکان کا تھوڑا سا کام کر دیں یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں کہ اس مبارک مہینہ کا کلام الہی کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے صحیفے اسی ماہ کی 1 تا 3 تاریخ کو عطا ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اسی مہینہ میں منقول ہے، اور مشائخ کا معمول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کے جو عام طور سے رائج ہیں استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کرے، اور ہاں جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا، اور اس مہینہ میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا: کلمہ طیبہ اور استغفار، اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ تک رہے، اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی رہے: گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔